بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب السادس ہے القصر، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قصر کے طریقے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والقصر الاضافی ينقسم باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة اقسام: قصر افراد اذا اعتقد المخاطب الشركة، وقصر قلب اذا اعتقد العكس، وقصر تعيين اذا اعتقد واحدا غير معين۔ وللقصر طرق منها النفي والاستثناء نحو ان هذا الا ملك كريم، ومنها انما نحو انما الفاهم علي، ومنها العطف بلا او بل او لكن نحو انا ناثر لا نازم، وما انا حاسب بل كاتب، ومنها التقديم ما حقه التاخير نحو اياك نعبد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور قصر اضافی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف: قصر افراد، جبکہ مخاطب اعتقاد کرے شرکت کا، اور قصر قلب، جبکہ مخاطب اعتقاد کرے اس کے عکس کا، اور قصر تعیین، جبکہ وہ اعتقاد کرے واحد غیر معین کا۔ اور قصر کرنے کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک ہے نفی اور استثناء، جیسے کہ ان ھذا الا ملک کریم، اور ان میں سے ایک انما ہے، جیسے کہ انما الفاہم علی، اور ان میں سے ایک عطف ہے لا کے ذریعے سے، بل کے ذریعے سے، لیکن کے ذریعے سے، جیسا کہ انا ناثر لا نازم، ما انا حاسب بل کاتب، اور ان میں سے التقدیم ما حقہ التاخیر ہے، یعنی مقدم کرنا ایسی چیز کا جس کا حق یہ ہو کہ اسے مؤخر کیا جائے، جیسے کہ ایاک نعبد۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قصر کی تعریف کیا ہے؟ قصر کی 2 قسمیں، پھر اس کے آگے مزید 2 قسمیں اور ان کی مثالیں، ساری کی ساری تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کو قصر اضافی کی 3 قسمیں بتائیں گے، اور اسی طریقے سے قصر افراد، قصر قلب اور قصر تعیین کو بیان کرنے کے بعد طریقے قصر کو مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔ قصر اضافی کی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے کل 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے قصر افراد، دوسری ہے قصر قلب، اور تیسری ہے قصر تعیین۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قصر افراد کی۔ قصر افراد یہ ہے کہ مخاطب 2 چیزوں کو کسی ایک امر کے اندر شریک سمجھتا ہو تو متکلم شرکت کے گمان کو ختم کر کے حکم کو ایک چیز کے اوپر منحصر اور بند کر دے، یعنی جو مخاطب ہے وہ شرکت کا گمان رکھتا ہو اور متکلم ایک کے ساتھ خاص کر کے اس کا یہ جو گمان ہے اس کو توڑ دے اور ختم کر دے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ما قائم الا خالد، نہیں ہے کوئی شخص کھڑا سوائے خالد۔ یہ اس لیے کہا گیا اور اس شخص کے لیے کہا گیا جس کا گمان یہ تھا کہ خالد کے ساتھ مثال کے طور پہ بلال بھی شریک ہے، تو متکلم نے یہ والا جملہ کہہ کے ما قائم الا خالد، یہ جو شرکت ہے اس شرکت کو ختم کر دیا، اور جو کھڑے ہونے والا حکم ہے اس کو صرف اور صرف خالد کے ساتھ ہی خاص کر دیا گیا ہے۔ اس قسم کو کہا جاتا ہے قصر افراد۔ دوسرے نمبر پر ہے قصر قلب۔ قصر قلب یہ ہے کہ مخاطب متکلم کے حکم کے خلاف سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پہ مخاطب یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ صرف امر ہی کھڑا ہے، تو متکلم ایسے جملے کے اوپر کہے گا کہ ما قائم الا زید، کہ صرف زید ہی کھڑا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو زید کے کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے یہ مخاطب کے اعتقاد کے برعکس ہے، یعنی قصر قلب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جس چیز کا خیال اور گمان کرتا ہے متکلم اس حکم کی نفی کر کے دوسرا حکم ثابت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا جو اعتقاد تھا امر کے کھڑے ہونے کے بارے میں، جو متکلم ہے اس نے اس اعتقاد کو ختم کر کے جو کھڑے ہونے کا حکم ہے اس کو زید کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس قسم کو قصر قلب کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قصر تعیین۔ قصر تعیین میں یہ ہوتا ہے کہ مخاطب 2 چیزوں کے درمیان مخاطب کو تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو متکلم کسی ایک چیز کو متعین کر دیتا ہے۔ یعنی مخاطب کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ حکم لگ رہا ہے، لیکن حکم کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ جس کے اوپر حکم لگتا ہے اس کو محکوم علیہ کہتے ہیں۔ محکوم علیہ کی تعیین مخاطب کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو جو متکلم ہے وہ محکوم علیہ کو متعین کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ مخاطب کو یہ تردد ہے کہ آیا زید کھڑا ہے یا خالد کھڑا ہے، یعنی مخاطب کو اتنا تو پتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کھڑا ہے، لیکن اس کو تعیین نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون کھڑا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر متکلم یہ کہہ دیتا ہے ما قائم الا خالد، تو اس صورت میں متکلم نے خالد کے کھڑے ہونے کو متعین کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ تعیین کی جاتی ہے اس لیے اس کو قصر تعیین کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں ذرا۔ فرما رہے ہیں کہ قصر اضافی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف۔ ان میں سے ایک ہے قصر افراد۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب مخاطب کا اعتقاد ہوتا ہے الشرکہ، کہ یہ جو حکم ہے یہ متعدد افراد کے درمیان شریک ہے، ایک سے زائد افراد کے درمیان۔ دوسرا ہے قصر قلب، جب کہ اس کا اعتقاد اس کے برعکس ہو، ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تیسرا ہے قصر تعیین، جب کہ مخاطب کا اعتقاد ہو واحد غیر معین کے اوپر حکم لگ رہا ہے، تو جو متکلم ہے وہ جو غیر معین ہے اسی غیر معین کی تعیین کر دیتا ہے۔ وللقصر طرق، بتانا یہاں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ قصر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے کل 4 ایسے طریقے ہیں جو کہ مشہور ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفی اور استثناء کے ذریعے سے آپ کلام کے اندر قصر پیدا کر سکتے ہیں۔
طریقہ کار اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نفی کے ذریعے سے اور استثناء کے ذریعے سے، نفی عام ہے چاہے لیسا کے ساتھ ہو یا ماں کے ساتھ ہو یا ان نافیہ کے ساتھ ہو یا کسی اور حرف نفی کے ساتھ ہو، اسی طریقے سے استثناء کے ذریعے بھی آپ کلام کے اندر کسر پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ جو استثناء ہے یہ الا کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے حروف استثناء کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر بزرگ فرشتہ۔ اب اس مثال میں یہ جو ان نافیہ ہے اور اس کے بعد الا حرف استثناء ہے، الا حرف استثناء کے بعد جو ملک کریم ہے یہ مکسور علیہ ہے، الا کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے، مکسور علیہ کون ہے؟ وہ ہے ملک کریم، یعنی یہ بزرگ فرشتہ ہی ہے، بزرگ فرشتے کے علاوہ یہ کچھ اور نہیں ہے۔ وَمِنْهَا إِنَّمَا نَحْوُ إِنَّمَا الْفَاهِمُ عَلِيٌّ۔ دوسرا طریقہ قصر کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کلمہ انما کا استعمال کریں۔ کلمہ انما کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کلام کے اندر قصر کر سکتے ہیں، انما یہ بھی قصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے انما الفاہم علی، سمجھنے والا تو صرف علی ہی ہے، علی کے علاوہ کوئی اور سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو مکسور علی یہاں پر کون ہے؟ وہ ہے علی، جس کے اوپر قصر کیا گیا ہے اور جس کے اوپر حصر کیا گیا ہے۔ وَمِنْهَا الْعَطْفُ بِلَا أَوْ بَلْ أَوْ لَكِنْ۔ قصر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لا کے ذریعے سے یا بل کے ذریعے سے یا لاکن کے ذریعے سے عطف کریں تو اس طریقے سے بھی قصر پیدا ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ انا ناثر لا ناظم۔ اب یہاں پہ دیکھیں لام الف لا کے ذریعے سے ناظم کا عطف کیا گیا ہے ناصر کے اوپر، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں نثر پڑھنے والا تو ہوں، میں نظم کہنے والا نہیں ہوں، تو یہاں پر لام الف لا کے ذریعے سے قصر پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ما انا حاسب بل کاتب، یہاں پہ بل حرف عطف کے ذریعے سے قصر پیدا کیا گیا ہے کہ میں تو کاتب ہوں، حاسب حساب کرنے والا نہیں ہوں۔ دو مثالیں تو انہوں نے ذکر کی ہے، لام الف لا کی بھی اور بل کی بھی، لیکن کی انہوں نے مثال ذکر نہیں کی ہے۔ اس کی بھی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ما انا طامع لیکن قانع، میں طمع کرنے والا نہیں ہوں لیکن میں قناعت کرنے والا ہوں، تو یہاں پر اس مثال کے اندر لیکن کے ذریعے سے حصر کیا گیا ہے۔ وَمِنْهَا التَّقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ۔ قصر کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق یہ ہے کہ اس کو مؤخر ہونا چاہیے، جیسے کہ اس کی مثال دیکھ لیں، ایاک نعبد۔ اب نعبد یہ فعل ہے اور ایاک اس کے لیے مفعول ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو فعل پر مقدم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کلام کے اندر قصر پیدا ہو چکا ہے، حصر پیدا ہو چکا ہے۔ اگر یہاں پر مفعول فعل کے بعد آتا تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے مفعول کو اٹھا کر فعل سے پہلے لے آئے ہیں تو اب کلام کے اندر حصر اور قصر پیدا ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا چھٹا باب قصر یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ساتواں باب فی الوصل والفصل انشاءاللہ شروع کریں گے۔